السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے دنیا کے اس کائنات کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ میں، کسی ملک، کسی شہر، کسی ادارے، کہیں بھی اس مسلمان کے لیے گردن اٹھا کر اور سینہ تان کر اور عزت کے ساتھ جینے کے لیے کچھ پاور چاہیے ہوتی ہے، اسے کچھ طاقت چاہیے ہوتی ہے کہ جس کے ذریعہ سے وہ دنیا کے کسی میدان میں ہو، دنیا کے کسی ادارے میں بھی ہو، وہ اپنی زندگی جیے تو عزت کے ساتھ جیے، گردن اٹھا کر جیے، اپنے سینے کو تان کر۔ سب سے بڑی طاقت جو ایک مسلمان اور مومن کے پاس ہے، جس سے آج کا مومن، آج کا مسلمان بہت دور ہے، جس کو وہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ واقعتاً طاقت ہے، وہ طاقت مسلمان کی، مومن کی، اس کا ایمان ہے۔ ایمان اتنی بڑی پاور ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن جہاں کہیں بھی ہوگا، اگر وہ اس کے پاس ہے، اور اس سے بڑی چیز صرف ایمان ہونا بڑی بات نہیں، بلکہ اپنے ایمان پر یقین بھی ہونا، یہ اس سے بڑی بات۔ یہ دونوں چیزیں اگر کسی مسلمان کے پاس آ جائیں تو یقین کریے گا، کائنات کے کسی کونے میں ہو، کسی ادارے میں ہو، کسی جگہ میں ہو، وہ اپنی زندگی عزت سے گزارے گا، گردن اٹھا کر اور سینہ تان کر وہ چلے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا وہ میدان تھا، جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے جھکے، اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑا، روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے دعائیں کی، پھر اٹھے، گردن اٹھائی، سینہ تانا اور ہاتھ میں تلوار کو تھما کر دشمنوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے، ہمارے پاس سواریاں لڑنے کے لیے نہیں ہیں، لیکن جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے۔ ہم لڑیں گے اور ہم تم کو بتائیں گے کہ کیسے جیتا جاتا ہے ایمان کے ساتھ، اور کتنی بڑی طاقت اور پاور ہوتی ہے ایمان کے ساتھ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو ہوا، 313 نے جو کیا، پھر اسی ایمان کی طاقت کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اسے تبلیغ کی، اسے کہا کہ اللہ کو ایک مانو، شرک چھوڑ دو، یہ خدائی کے دعوے تم چھوڑ دو، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں بنانے والا کوئی اور ہے۔ اپنے معجزات دکھائے تو فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے۔ پھر اس نے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرانا ہے، آؤ میدان کو سجاؤ۔ میدان سجا، بڑے بڑے جادوگر آئے، اور جب وہ پہنچے، لوگ اکٹھے ہیں، آتے ہی ان جادوگروں نے فرعون کے ساتھ بارگیننگ کی، اسے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ہمیں پتہ ہے کہ ہم بڑے ماہر ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں، اپنے اس جادوگری کے معاملے میں ہم جیت جائیں گے، جب ہم غالب آ گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ ان لنا لاجرا، کون سا ایسا اجر ہوگا جو ہمیں ملے؟ فرعون نے کہا قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، میں تم کو اپنا قریبی بنا لوں گا، میں تمہیں قارون کی جگہ پہ بٹھا دوں گا، میں تمہیں حامان کی جگہ پہ بٹھا دوں گا، تمہیں اپنا مشیر بنا لوں گا، تم سے مشورے کروں گا، میری قربت تم کو حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ بہت بڑی بات تھی، فرعون کی قربت حاصل کرنا ان کے لیے تو بہت بڑی بات۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنا جادو دکھائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے
تم اپنی چیزوں کو پھینکو اور دکھاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں، وہ سانپ بن گئیں۔ اب یہ بڑی چیز تھی، رسی کو پھینکا جائے اور سانپ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنے ہاتھ میں پکڑے عصا، اس ڈنڈے کو پھینکو۔ آپ نے پھینکا، سانپ بن گیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس نے ساری ان رسیوں کو کھا دیا جو ان جادوگروں۔ اب جو ایک بزنس مین ہوتا ہے وہ سارے بزنس کی اندر کے جگر ہوتے ہیں وہ جانتا ہے، اور جو جادوگر تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ کوئی جادو کی علامت نہیں ہے۔ وہ تو جانتے تھے کہ اندر کے گر گیا ہے۔ ہم نے کیسے رسی پھینکی اور کیسے ہم نے لوگوں کی نظروں پہ پردہ ڈالا اور ان کو سانپ بنا کر ان کو دکھایا، یہ تھا جادو۔ لیکن یہ جو ایک ڈنڈے نے آ کر سانپ بن کر ہماری رسیوں کو کھایا ہے، یہ جادو نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جس رب کے بارے میں تبلیغ کرتے ہیں وہ کوئی رب ہے، وہ کوئی ذات ہے، ان کو پتہ چل گیا۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سجدے میں گر گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے وہیں پر میدان سجا ہوا ہے، لوگ اکٹھے ہیں، اور سب سے بڑا چودھری فرعون موجود ہے، اور بڑے چودھری کی بےزتی انہوں نے پورے میدان میں کر دی۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب کے سامنے جھکے، سجدہ کیا اور اعلان کیا کہ ہم اس تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اور رب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہی جو تھوڑی دیر پہلے، وہی لمحات ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی فرعون ہے اور وہی جادوگر ہیں جو فرعون کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا۔ کیا ملے گا؟ چند ہی لمحوں کے بعد وہی جادوگر ہیں، وہی لمحات ہیں، وہی میدان ہے، وہی لوگ ہیں، وہی فرعون ہے۔ وہ اس کی پارٹی چھوڑتے ہیں اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہو کر اپنے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرعون کو غصہ آیا۔ ظاہری بات ہے کہ چودھری کی پنچایت کے اندر بے عزتی ہو جائے تو غصہ تو آتا ہے۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے کہا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو کاٹوں گا۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تم کو سر عام سولی پر چڑھاؤں گا، تمہیں پھانسی دوں گا۔ تم نے میری انسلٹ کی ہے، تم نے میری بات کو نہیں مانا، تم نے میری پارٹی کو چھوڑا ہے، میں تمہیں سر عام لٹکاؤں گا۔ تو پھر دیکھیے کہ ایمان کی طاقت کتنی۔ کیا فرعون کی یہ خالی دھمکی تھی؟ فرعون یہ کر نہیں سکتا، وہ کر سکتا، یہ خالی دھمکی نہیں تھی۔ لیکن ایمان کی طاقت اتنی بڑی ہے، کائنات کے سارے فرعون بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جواب دیا، جادوگروں نے جواب دیا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو کرنا چاہتا ہے تو کر لے، جو بھی تو کرنا چاہتا ہے تو کر۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو اس دنیا کے اندر ہی جو کر سکتا ہے وہی کرے گا، یہاں پر ہمیں عذاب دے گا۔ مرنے کے بعد جب قیامت کو اٹھیں گے وہاں پر تمہارا بس نہیں چلے گا، تم نے یہاں ہی کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ کر لو۔ اب دیکھیں کہ سر عام فرعون کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ کون سی طاقت ہے؟ قالوا آمنا برب العالمین۔ جب ہم اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں تو پھر اتنی بڑی پاور اور اتنی بڑی طاقت مومن کے پاس ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں، دنیا کے کسی بھی بڑے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، سینہ تان کر، گردن اٹھا کر وہ بات کرتا ہے۔ اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان ہے، سادہ لفظوں میں یہ سمجھیں، سادہ جملے میں یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اب مومن اور مسلمان وہ کیا کرے گا؟ جس کے پاس ایمان ہے وہ کیا کرے گا؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، وہ کہے کہ نہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ ایک بھی نہیں ہے، اللہ نظر ہی نہیں آتا، عقل نہیں مانتی، فہم نہیں مانتا، شعور نہیں مانتا، اللہ کہاں ہے، نظر نہیں آتا، اس کائنات کو ایک ذات کیسے چلا سکتی ہے؟ یہ ہم نہیں مانتے۔ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا کے نیوٹن، آئنسٹائن، شیکسپیئر، عقل مند، دانشور سارے اکٹھے ہو جائیں، قانون دان بھی اکٹھے ہو جائیں، سائنسدان بھی اکٹھے ہو جائیں، وہ کہیں کہ نہیں بھائی اللہ ایک نہیں ہے، ہم کیسے مانیں، ہمیں دکھاؤ لا کر۔ لیکن جو مومن ہوگا وہ کہے گا قل هو اللہ احد،
اللہ نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو وہ ہے، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، تم کہو کہ عقل نہیں مانتی، لیکن میں نہیں مانوں گا کیونکہ میرے رب نے کہا ہے قل هو اللہ احد، تو اللہ ایک ہے، اس کائنات کو وہ چلا رہا ہے۔ اسے ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں ایمان۔ اور سورۃ الحجرات کے اندر وہ بدویوں کا جو واقعہ ہے، آئے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا جیسے آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا مسلمانوں کی ترقی بڑھتی جا رہی ہے، فتوحات بڑھتی جا رہی ہیں، یہ تو دن بدن ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ فوراً دعوے کرنے شروع ہو گئے، قالت الاعراب آمنا، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا جبریل امین کو کہ میرے نبی سے کہو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، انہیں کہو کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، تم ظاہراً مسلمان بن گئے ہو لیکن مومن نہیں ہو۔ مومن ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو اسلام لانے کے بعد انسان کے اندر آتا ہے۔ وہ بار بار عمل کرے گا اللہ کے احکامات پر، پھر مومن بنے گا۔ لیکن تم یہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو، مومن بن رہے ہو، لیکن ابھی تک تم نہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا۔ اتنے بڑے دعوے نہ کرو، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ سپر پاور مسلمان بن رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جاتے، جیسے آج کل ہم بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی سپر پاور ہو، وہ دنیا کو کوئی بھی ملک ہو، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، لیکن اللہ نے ان کی تردید کی، قل لم تؤمنوا، تم مومن ابھی نہیں ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے مومن کی ڈیفینیشن بتائی، ڈیفینیشن آف ایمان بتائی کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے ہم کہیں گے۔ اگلی ہی آیت میں سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی وہ شبہ نہیں کرتا، وہ تردد نہیں کرتا، وہ شک نہیں کرتا۔ بڑی چیز ہے، ایمان ہو پھر اس پر یقین ہو، دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر انسان ایمان کے لیول کو پہنچتا ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، پھر وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال و دولت بھی لے کر نکلے اور اپنی جان کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر نکلے اور اللہ کے راستے میں چلا جائے۔ اولئک ھم الصادقون، ہاں یہ لوگ اگر دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو مانا جا سکتا ہے کہ واقعتاً یہ مومن ہے۔ انہوں نے اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لایا اور اس میں ذرہ شک نہیں کیا، اور پھر اپنے مال، اپنی جان کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں لڑے اور شہید ہو گئے۔ یہ دعویٰ کرے تو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ مومن ہے، اور ہم سکے دعوے کیے جائیں، اللہ کے سامنے 5 وقت کے لیے سجدہ ریز بھی نہ ہوں، اللہ کی کتاب کو مہینوں تک کھول کے نہ پڑھیں، اور دوسروں کا احساس تک نہ کریں، صرف پیسے کے اوپر فوکس کر کے جہاں سے ملے فراڈ کیے جائیں، اور ہم دعوے کریں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور مومن بھی ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسے نہیں۔ ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھنا ہے، اپنے بڑوں کو دیکھنا ہے، انبیاء کو دیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے، قرآن مجید کو دیکھنا ہے۔ جیسے ایمان کی علامات اور مثالیں اس میں ہیں، ان کو دیکھ کر ہم نے چلنا ہے، تو پھر ہم مومن بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔